شکل دیتے ہیں، اے میرے ابو جان یہ بت تو وہ ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور کچھ بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب مسلم اپنے امت کے سامنے ابراہیم واقعہ بیان کیجئے۔ وہ ابراہیم کون؟ جنہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے میرے ابو جان یا ابتی لما تعبد، اے میرے ابو جان اب اس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، اس کی بات کیوں کر رہے ہیں جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے کچھ بھی کم ہے۔ چونکہ یہ بت ہے، بت پتھر ہوا کرتا ہے، پتھر میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہوا کرتی ہے، پتھر میں بھی طاقت نہیں، وہ ہل سکے، ڈل سکے، آگے پیچھے ہو سکے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ سوچ سکے کہ میرے سامنے کون آیا اور اس کی کیا حاجات ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو اتنی معلوم نہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف میں رکھو نا اور آپ تکلیف ہو جائے گی تو آپ کچھ کام آئے گا۔ اگر کوئی آپ حملہ کرے گا اے میرا ابو جان یہ بہت کام نہ آئے گا۔ اے میرا ابو جان اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی زر کا ارادہ کرے گا تو کچھ کام نہ آئے گا۔ اے میرا ابو جان اس کی بات وہ کرتے ہیں جو کوئی کام کر رہی ہے۔ ابراہیم اپنے باپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم چھوٹے ہیں، باپ بڑا ہے، اب باپ بڑا ہوتا ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے پوائنٹ ملا کہ اگر باپ پہ گرچہ عمر میں بہت بڑا ہے، بیٹا کی ضروری ہے کہ باپ کی بات مانے، لیکن اگر باپ کسی ایسے کام میں ملوث ہے جو کام صحیح نہیں ہے، جو کام غلط ہے، شرکیات میں پڑا ہوا ہے، اب بدعات میں پڑا ہوا ہے، وبال پڑا ہوا ہے، بیٹا نے پڑھا، بیٹا کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ جو کام کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا ہے، تو بیٹا باپ کہہ سکتا ہے کہ اے میرے ابو جان آپ جو کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم جیسے ابراہیم نے کہا یا ابتی اے میرے ابو جان انی قد جعلنی العلم من یاتیکا فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، مجھے وہ علم ملا ہے لیکن آپ کو نہیں ملا ہے۔ کہتے ہیں میرے ابو جان میں ایک چھوٹا بچہ ضرور ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں دیا ہے۔ فاتبعنی اے میرا ابو جان میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، ہم آپ کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیں گے، ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے، راستہ چلا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بچہ بیٹا اگر باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے شرکیات میں پڑا ہوا ہے، میرا باپ جو ہے بدعات میں پڑا ہوا ہے، میرا باپ جو ہے رسم و رواج کی پیروی کر رہا ہے، میرا باپ جو ہے بس جو ہے رواج کی پیروی کر رہا ہے، میرا باپ جو ہے غلط کاموں میں ملوث ہے، اور آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرا باپ جو کام کر رہا ہے وہ کام صحیح ہے، آپ نے قرآن پڑھا، حدیث پر معلوم ہو گیا کہ میرے باپ میری ماں جو کام کر رہی ہے صحیح نہیں ہے، تو آپ اپنے باپ کو کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، ضروری کہ آپ کہیں، کیونکہ اگر آپ نے نہیں کہا، اگر ماں باپ کو آپ نے منع نہیں کیا وہ کام جو کر رہے ہیں وہ غلط کام کر منع نہیں کیا، تو ماں باپ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ کیسی اولاد ہیں؟ خود جنت میں جائیں اور ماں باپ کو جنت میں دیں۔ کیا آپ کو ماں سے محبت نہیں، باپ سے پیار نہیں؟ اگر ماں سے پیار ہے، باپ سے پیار ہے، ایک اولاد کا حق بنتا ہے سب سے پہلے ماں باپ کو اس چیز کا حکم دے، اسے وہ طریقہ بتائے جو اللہ کے محبوب ہے، وہ طریقے جو اللہ کے محبوب ہے اس سے بچائے، وہ راستہ جس کو جو جہنم کو جاتا ہے اس سے بچائے، وہ راستہ جنت کا وہ راستہ بتائے کہ ماں باپ کی یہ اولاد کا حق بنتا ہے، اور اولاد جانتی ہے تو ماں باپ کو روکے۔ یہ اس کی بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے اپنے باپ کو منع کیا، کہا یا ابتی اے میرے ابو جان انی قد جعلنی من العلم، اے میرے ابو جان مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے وحی آئی ہے، کتاب کی شکل میں مجھے علم آیا ہے، ایسے میں کہا گیا، اور وہ چیز آپ کے پاس نہیں آئی ہے، وہ علم جو ہے صحیح علم ہے، اے میرے ابو جان فاتبعنی میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میری بات کو مان لیجئے، اور صراطا سویا ہم آپ کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیں گے، آپ جو سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ابراہیم باپ سے کہہ رہے ہیں،
بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی یہ تحت جملہ ہے. اسی بھی معلوم یہ بھی معلوم ہوا ادب طریقہ یہ ادب ہے کہ بات ہم ابو سے بات کریں تو پھر پیار سے کہے پھر ابو جان. تو ہمارے زبان میں جو لفظ پیار کا ہوتا ہے اس کا استعمال کریں. عربی زبان میں یا ابت پیار کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں یا ابو جان کہتے ہیں اے میرا ابو جان. اس طرح کا لفظ استعمال کریں. امی جان استعمال کریں. یہ ادب سکھا رہا ہے قرآن سکھا رہا ہے. ابراہیم اپنے باپ کو منع کر رہے ہیں کہ کام مت کیجیے. کیونکہ میں نے پہلے کہا ابراہیم چھوٹے ہیں مختلف طریقے سمجھا رہے ہیں. میرا قرآن جو کام غلط کر رہے ہیں. آپ خود کی پوجا کرتے ہیں اس کو آپ خود بناتے ہیں. اے میرا ابو جان میں خود دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں ان بتوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں. یہ بت کو بھگا نہیں سکتا ہے. اتنا لاچار ہے, اتنا بے بس ہے, اتنا کمتر ہے, اتنا عاجز ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں ان بتوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں. یہ بھگا نہیں سکتا ہے. اے میرا ابو جان اتنا کمزور ہو میں کیسے خدا بن سکتا ہے, وہ کیسے خدا بن سکتا ہے, وہ کیسے آپ کے میرے ہاتھ میں سکتا ہے, کتنا کمزور ہو. اے میرا ابو جان میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ان بتوں کے جو چڑھاوے کہا جاتے ہیں, جو چڑھاوا کہا جاتا ہے, جو مٹھائی کہا جاتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ چوہے آتے ہیں ان کے کھانے کھا جاتے ہیں. یہ بتا نہیں سکتے. اتنا کمزور ہے یہ کہ اس کے کھانے کو چڑھایا جاتا ہے اس کو چوہا کھا جاتا ہے. تو بتا سکتا ہے اے میرا ابو جان اس کو پورے اتنا کمزور ہے, اتنا بے بس ہے. اپنے باپ اٹھا رہے ہیں, موجود طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ میرے ابو جان یہ کام مت کیجیے, جو کام کر رہے ہیں غلط کام ہے, صحیح کام نہیں ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان سزا للانسان عصیا. اے میرے ابو جان شیطان کی بات مت کیجیے, شیطان کی پوجا مت کیجیے. آپ جو کام کر رہے ہیں شیطان کی پوجا ہے. تو شیطان چاہتا ہے, شیطان اللہ کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تیرے بندے کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکائیں گے اور جہنم کا راستہ کام کر دیں گے. اے میرے ابو جان شیطان چاہ رہا ہے آپ جہنم میں جائیں. اے میرے ابو جان آپ جو بت کی پوجا کر رہے ہیں یہ شیطان کی پوجا ہے, یہ شیطان کی پوجا ہے. دراصل یہ اللہ کی نہیں شیطان کی پوجا ہے, کیونکہ شیطان نے آپ کو زیادہ عمل کیا ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان. اے میرے ابو جان شیطان کی بات مت کیجیے. شیطان رب کا ہدایت نافرمان ہے, شیطان رب کا نافرمان ناشکرا ہے. ابراہیم اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں, بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں اے میرا پتر یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب الرحمن. اے میرے ابو جان اگر آپ نے میری بات نہیں مانی, جو میں دعوت دے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بتوں کی بات مت کیجیے, بت پرستی مت کیجیے, جو آپ نے میری بات نہیں مانی, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے گا. آپ مریں گے, مرنے کے بعد جہنم ڈالے جائیں گے. جہنم میں رب العالمین کا عذاب بہت سخت عذاب ہے اور پکڑ لے گا, ہلاک ہو جائیں گے. اے میرے ابو جان میں آپ کا بیٹا, آپ کو لگتا ہے جگر, مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ آپ لوگوں کے باپ جنت میں جائیں اور میرا باپ جہنم میں جائے. میرا باپ, میں نبی اللہ کا خلیل, میرا باپ جہنم میں جائے. اے میرے ابو جان کیسے ہوگا. اے میرے ابو جان ان یخاف ان یمسک عذاب الرحمن. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی, جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں وہ دعوت صحیح دعوت ہے, الہی دعوت ہے, رب العالمین کی دعوت ہے. اگر آپ کو نہیں مانا تو آپ جہنم میں جائیں گے اور پھر جہنم کے عذاب میں دھکیلے جائیں گے اور بہت برا ٹھکانہ